بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر کریں گے جو ان کے مقام کو خوب بیان کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند کی سرزمین کی طرف جہاد کرنے کے لیے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدد میں لشکر روانہ کیا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر اس ملک میں گئے اور کفار کے خلاف جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے کہ دوران خطاب اچانک پکارا، اے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہاڑ کی جانب دیکھو۔ لوگ حیران ہوئے کہ دوران خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرما دی کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرزمین نہاوند میں جہاد میں مصروف ہیں اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہیں، یہاں سے انہیں آواز دینے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح اتنی دور سے کیوں پکارا؟ پھر جب نہاوند سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو اس نے بتایا کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہمیں شکست ہونے لگی، لیکن اسی دوران ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھو۔ اس آواز کو سن کر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آواز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پھر وہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہوئے اور لشکر کو پہاڑ کی جانب پشت کر صف بندی کا حکم دیا، اور پھر اس جنگی حکمت عملی سے ہم نے کفار کو شکست دی اور اللہ عز و جل نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مصر کیا تو وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ جب کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر بن عاص کے علم میں لایا گیا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس بارے میں دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ دریائے نیل ہر سال یوں ہی خشک ہو جاتا ہے اور پھر ایک قدیم رسم کے بغیر دریا میں پانی نہیں بڑھتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدیم رسم کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ جب چاند کی 11 تاریخ آتی ہے تو ایک ہماری لڑکی کو منتخب کر کے اس کے والدین کی رضامندی سے اسے اعلیٰ درجہ کے زیورات اور کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور پھر اس کو دریائے نیل کی بیٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ہر سال ایک بے گناہ لڑکی کا ناحق قتل منظور نہیں، اور یہ تمام لغو اور بے سروپا باتیں ہیں جو دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں، اور ہم ہرگز ایسی فضول رسوم ادا نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، اور چونکہ مصر کے لوگوں کی کھیتی باڑی کا انحصار دریائے نیل کے پانی پر تھا، اور اب دریائے نیل کے خشک ہونے پر زرعی زمینیں بھی بنجر ہونے لگیں اور بے شمار لوگ ترک وطن پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب کے ذریعے آگاہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے اہل مصر کو بہت اچھا جواب دیا، اسلام ایسی فضول رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، میں نے ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب پہنچا تو انہوں نے وہ رکا بھی پڑھا جسے حضرت نیل میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس رکا میں لکھا تھا، اے رکا، اللہ کے بندے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دریائے نیل کے نام، اے دریا، اگر تو اللہ عز و جل کے حکم سے بہتا تھا تو اب ہم تجھے اللہ عز و جل ہی کی مدد سے مانگتے ہیں، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر ہمیں قطعاً تیری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رکا کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب اہل مصر صبح بیدار ہوئے تو دیکھا اللہ عز و جل نے دریائے نیل کو اس طرح جاری کر دیا کہ معمول سے 16 گز زیادہ پانی چڑھ گیا۔ اس دن سے اب تک دریائے نیل رواں ہے اور دوبارہ کبھی خشک نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کی جانب اسلامی لشکر روانہ کیا۔ پھر کئی دنوں کے بعد جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اچانک نہایت ہی بلند آواز سے 2 مرتبہ فرمایا، اے شخص، میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ موجود لوگ بہت حیران ہوئے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر جب لشکر اسلام واپس مدینہ منورہ لوٹا اور سپہ سالار نے فتوحات اور کارناموں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم ان باتوں کو رہنے دو، بلکہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے فلاں شخص کو کیوں زبردستی دریا میں اتارا تھا؟ اس نے مجھے پکارا، اے عمر، اور وہ مجھ سے مدد کا طلبگار تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سپہ سالار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کو دیکھا تو عرض کیا کہ مجھے لشکر کو دریا کے دوسری جانب اتارنا تھا، اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا جائزہ لینے کی غرض سے اس شخص کو دریا ہی میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم شدید سرد تھا اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں، مگر وہ حکم کے موافق دریا میں اتر تو گیا، لیکن اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ پھر وہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر گیا۔ اللہ عز و جل جانتا ہے، میں نے اسے ہرگز مارنے کی نیت سے دریا میں نہیں اتارا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار کی بات سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، تم جانتے تھے کہ موسم سرد ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، پھر بھی تم نے ایک مجاہد کی جان سے کھیلا اور تم نے اسے دریا کی گہرائی دیکھ
دیکھنے کے لیے دریا میں اتار دیا، اب تم اس کے ورثاء کو خون بہا ادا کرو، آئندہ سے محتاط رہنا اور کبھی اپنے کسی مجاہد کو کسی ایسے کام کا حکم نہ دینا جس میں اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کے مابین ہونے والی یہ گفتگو وہ لوگ بھی سن رہے تھے جو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجاہد کی آواز پر لبیک کہا تھا، اور اب وہ اس بات کو جان گئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں 2 مرتبہ لبیک کہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مدینہ منورہ کے نواح میں ایک نوجوان سے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نوجوان نے نہایت گستاخانہ انداز میں کہا میرا نام جمرہ یعنی چنگاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نوجوان نے ایک مرتبہ پھر گستاخی سے کہا میرے باپ کا نام شہاب یعنی شعلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ پھر اس سے دریافت کیا تیرا تعلق کس قبیلہ سے ہے؟ وہ نوجوان ایک مرتبہ پھر حد سے زیادہ گستاخ ہو گیا اور کہنے لگا میرا قبیلہ حرکہ یعنی آگ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریافت کیا تو کہاں رہتا ہے؟ وہ نوجوان ہنوز اسی لہجے میں بولا کہ میرا گھر ہرا یعنی گرمی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو اپنے گھر والوں کا پتہ چلا کہ وہ اب تک یقیناً جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے، اور وہ بدبخت نوجوان جب اپنے گھر گیا تو اس کے آگ کو دیکھ کر گھبرا گیا اور اس کے تمام گھر والے جل کر خاکستر ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ اچانک ایک پہاڑ کی غار سے ایک بہت ہی تیز آگ نمودار ہوئی جس نے ارد گرد کی تمام اشیاء کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ لوگ فوری طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس آگ کے بارے میں بتایا جو کہ پھیلتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا کرتے ہوئے فرمایا تم میری یہ چادر لے کر آگ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے حکم کے مطابق چادر مبارک لے کر آگ کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے ہی آگ کے نزدیک پہنچے تو یکایک آگ بجھنا اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس غار کی طرف چلی گئی جہاں سے نکلی تھی۔ حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے کر غار میں داخل ہو گئے اور پھر وہ آگ سرے سے ہی بجھ گئی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آگ جلی ہی نہ تھی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور اس زمین پر زلزلے سے لرزنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان فرمائی، مگر پھر بھی زمین لرزتی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کی حالت میں اپنا درا زمین پر مارا، فرمایا تھم جا، کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ زلزلہ فوری ختم ہو گیا۔ ربیہ بن امیہ بن خلف نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں ہرا بھرا میدان دیکھا اور میں اس میدان سے نکل کر ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا جہاں دور دور تک گھاس کا نام و نشان نہ تھا، اور پھر جب میں نیند سے بیدار ہوا تو واقعی ایک بنجر میدان میں کھڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایمان لائے گا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، پھر تو مرتد ہو جائے گا اور تیری موت حالت کفر میں ہوگی۔ ربیہ بن امیہ بن خلف نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو کہنے لگا میں نے حضرت اپنی خواب سچ نہیں بلکہ یہ جھوٹ بولا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اگرچہ کوئی خواب دیکھا یا نہیں دیکھا مگر وہی ہوگا جو میں نے کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یوں پورا ہوا کہ ربیہ بن امیہ بن خلف نے پہلے اسلام قبول کیا اور پھر شراب پی لی، حالانکہ دین اسلام میں شراب نوشی حرام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درے مارنے کا حکم دیا اور فرمایا درے مارنے کے بعد شہر بدر کر دیا۔ ربیہ شہر بدر ہونے کے بعد خیبر چلا گیا اور وہاں خیبر سے روم چلا گیا، اور روم جانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ پھر ربیہ کی موت حالت کفر میں ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کی تعبیر جو بتائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے قبیلے کا ایک وفد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو اس جماعت میں اشتر نام کا ایک شخص بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بار بار سر سے پاؤں تک گرم نگاہوں سے دیکھتے رہے، پھر مجھ سے دریافت کیا کیا یہ شخص تمہارے ہی قبیلے کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل اس کو غارت کرے اور اس کے شر و فساد سے امت کو محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا اشتر کے متعلق فرمان 20 برس بعد حقیقت بن گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو ان باغیوں کا سربراہ یہی اشتر نامی شخص تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے کفار کے خلاف جہاد کے لیے لشکر بھرتی فرما رہے تھے کہ اچانک ایک ٹولی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ پھر دوبارہ یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر کر ان لوگوں کو اسلامی جماعت میں بھرتی کرنے سے انکار فرما دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے انتہائی حیران تھے کہ لیکن بعد میں علم ہوا کہ اس گروہ میں ایک اسود ہنسی نامی شخص تھا جس نے اس واقعے قریباً 20 برس بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اس گروہ میں عبد الرحمن بن ملجم بھی شامل تھا جس بدبخت نے اس واقعہ کے قریباً 26 برس بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سال نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا ہے فلاں اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے
ہے اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے لیے 2 جنتیں تیار کر رہی ہیں۔ اے نوجوان تو بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ سالے نوجوان نے قبر کے اندر سے حضرت عمر فاروق کا نام لے کر بلند آواز سے 2 مرتبہ جواب دیا، میرے پروردگار نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار گر گئی اور ولید بن عبد الملک نے جدید تعمیر کا حکم دیا۔ جب تعمیر کے لیے بنیادیں کھودی گئیں تو ایک جگہ پاؤں دکھائی دیا، جسے دیکھ کر لوگ پہلے تو گھبرا گئے مگر پھر یہ خیال کیا کہ شاید یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پاؤں کو دیکھا اور فرمایا اللہ کی قسم یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں نہیں بلکہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک وصال کے اتنے عرصے بعد بھی سلامت ہے۔